ایک دن ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں سعد، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ حضرت سعد کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، بات یہ ہے کہ مجھے میری صورت کی وجہ سے کوئی لڑکی نہیں دیتا اور میرے کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا، سعد، آج عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، وہ کچھ لمحوں قبل ہی یہاں سے گئے ہیں، تم ایسا کرو، عمرو بن وہب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ ناظرین، حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انتہائی مالدار اور معززین میں سے تھے اور ان کی بیٹی مدینہ کی نہایت حسین لڑکی تھی۔ دیگر معززین مدینہ بھی حضرت عمرو بن وہب کی بیٹی سے نکاح کرنے کے خواہش رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عمرو بن وہب کے گھر جا پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہب نے دروازہ کھولا اور سعد سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ حضرت سعد نے کہا، میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام لایا ہوں۔ حضرت عمرو بن وہب کو بظاہر سعد کی باتوں پر یقین نہ آیا اور سعد سے کہنے لگے، بھاگ جا یہاں سے، کہاں کی باتیں کرتا ہے؟ حضرت سعد، جو پہلے سے ہی غریب تھے، ڈر گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عمرو بن وہب کی حسین و جمیل بیٹی گھر کے اندر سے یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اس نے فوراً گھر کے اندر سے اپنے والد سے کہا، ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے مطابق شادی کے لیے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں، جاؤ کہہ دو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمرو بن وہب بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو فرمایا، عمرو، تو نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اے اللہ کے نبی، غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ حضرت عمرو بن وہب نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم تیار ہیں، آپ نکاح پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تیاری کی اور مہر 400 درہم مقرر کیا اور سعد سے کہا، جاؤ سعد، لڑکی کو لے آؤ۔ حضرت سعد 400 درہم مہر کے متعلق پریشان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے لاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس جاؤ اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم کا کہو، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 درہم مہر ادا کر دینا اور باقی 200 درہم سے اپنی اور اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خریداری کر لینا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن کے پاس گئے اور سارا ماجرا تینوں صحابہ کرام کو بتایا۔ تینوں صحابہ کرام نے خوش ہو کر 200 درہم سے زائد دیے اور کل درہم اتنے ہو گئے کہ ان کی تعداد 900 یا 1000 بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش تھے۔ ان کی خوشی کا اندازہ اس آدمی کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا جو ان جیسے حالات کا مارا ہو۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنے اور اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کچھ خریداری کر لوں۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں داخل ہوئے تو اچانک ایک منادی کی آواز ان کے کان میں پڑی۔ منادی کہہ رہا تھا، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ حضرت سعد کا یہ سننا تھا کہ ان کے قدم زمین پر جم گئے۔ منادی کے اس ایک جملے نے ان کے دل و دماغ سے شادی کے جذبات کو نکال دیا اور ان کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق جذبہ جہاد کو بڑھا دیا۔ انہوں نے وہیں کھڑے آسمان کی جانب دیکھا اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا اور میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا محبوب بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔
حضرت سعد کو نہ اپنی ہونے والی حسین و جمیل بیوی یاد رہی اور نہ ہی شادی کا وہ جذبہ ان کے دل و دماغ میں رہا۔ وہ فوراً لشکر بازار گئے، گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تیز دھار تلوار خریدی اور کچھ کپڑے خریدے جس سے انہوں نے اپنے جسم اور چہرے کو ڈھانپ لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جسم اور چہرہ ڈھانپنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کو دیکھ کر انہیں یہ کہہ کر جہاد سے واپس نہ بھیج دیں کہ آج تمہارا نکاح ہے، تم ابھی واپس چلے جاؤ۔ گو کہ جناب سعد اس جہاد میں دل و جان سے شمولیت چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی شناخت کو چھپا لیا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی۔ جذبہ جہاد سے سرشار جناب سعد نے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھائے۔ جنگ کے دوران ایک تیر جناب سعد کے گھوڑے کو لگا، گھوڑا گر گیا اور مر گیا۔ حضرت سعد بھی گھوڑے کے ساتھ زمین پر گرے، لیکن جلدی سے اٹھے، اپنی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور دشمن سے نبرد آزما ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے بازوؤں کو دیکھا کہ ان کے کالے کالے بازو باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ حضرت سعد نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اے اللہ کے نبی میں سعد ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد سے فرمایا، سعد خوشخبری سن لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ چنانچہ چند لمحوں بعد میدان جنگ میں آواز آئی، یا رسول اللہ سعد شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً دوڑ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور زارو قطار رو دیے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا شدید رو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک سعد کے چہرے پر گر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سعد کو دیکھ کر روئے، پھر سعد کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ اور پھر کچھ لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے مختلف باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملاحظہ کیں۔ سب سے پہلے آپ سعد کو دیکھ کر روئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بعد میں آپ نے منہ پھیر لیا۔ اے اللہ کے نبی، کیا ماجرا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو رویا تو اپنے صحابی سعد کی قربانی، اس کے شوق اور اس کی جدائی پر رویا۔ پھر جب میں نے سعد کو جنت میں دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو خوشی سے مسکرایا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں سعد کی بیویوں کے طور پر سعد کی طرف دوڑتی آ رہی ہیں، اور تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ جا کر عمرو بن وہب اور اس کی بیٹی سے کہہ دو کہ سعد کو تجھ سے بہتر اور زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی محبت کو دنیاوی محبت پر ترجیح دی اور جوانی کی اڑتی خواہش کو سینے میں دفن کر کے حکم خداوند کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل جیسا دل اور ان کے جذبے جیسا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔